آپ کے لیے میرے 5 مشورے ہیں، ان پر غور کریں اور ایسی اسٹریٹجی پہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے پروگرام کو ری شیڈیول کر دیں۔ اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوا تھا کہ حق خطیب کے بندے کمپاؤنڈ کے اندر اور باہر، کیونکہ حق خطیب کسی چھوٹی گلی میں بیٹھا ہوا جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے تشبیہ دینے والے بھی ہیں، خصوصاً سفر کی یہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہیرو سید اقرار الحسن بھائی، آپ کے لیے میرے 5 مشورے ہیں، ان پر غور کریں اور ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ سارے معاملات بغیر کسی مزاحمت کے اور حکم بدہن بغیر کسی بڑے نقصان کے بخیر و خوبی انجام پائیں۔ ان میں سے ایک مشورہ ممکن ہے آپ کو اپنا پروگرام ری شیڈیول کرنے پر آمادہ کر دے۔ میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ 23 مارچ کی سلیکٹڈ ڈیٹ سے پہلے جتنے بھی ایام باقی ہیں، اس دوران ایک خاص سنت نبوی پر عمل کریں کہ پورے مکی دور میں عرب جیسی عقیدے اور ذہن کی پکی قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے ذہنوں کو بدلا، نہ کہ زور زبردستی کر کے ان پر اپنے احکامات جاری کیے، حکمت اور ترکیب کو ترجیح دی۔ اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ تو سیم اسی طرح آپ بھی حق خطیب کے فالوورز کے ذہنوں کو بدلیں، کسی بھی طرح حق خطیب کے کرتبوں اور شعبدہ بازیوں سے جڑی ان رسیوں کو کاٹنے کی کوشش کریں جو اس نے اپنے عقیدت مندوں کے گلوں میں ڈال رکھی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے ذہنوں کو صاف کریں۔ میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اس بار کے مشن کو پچھلی بار کے مشن سے زیادہ مزاحمتی سمجھنا ہے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران بہت ساری ہلچل مچ چکی ہے۔ خود حق خطیب اور اس کے سارے حمایتی ایک مضبوط حکمت عملی تیار کر چکے ہیں، اس کے فالوورز پوری دنیا سے اس کے رابطے میں آ چکے ہیں۔ ان کے حمایتی بیانات اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ ایز اے فل سپورٹر 23 مارچ کو میدان میں ہوں گے۔ حق خطیب کی پھونک کو مریم علیہ السلام کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے تشبیہ دینے والے بھی وہ یوکے والے اسی حق خطیب کے میں بھی حق خطیب کافر ہو گیا، وہ دنیا کو فیض دیتا ہے۔ آنے شوف شوف کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو پھونک سکی انہیں، میں کہا جبریل امین کو سکی ہے، وہ سنو، میں کہا جبریل امین کو سکی انہوں نے کہا جو کیویں، میں کہا جبریل نے کوئی پھونک ماری کہ کواری مریم حملہ ہوگی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پھونک نہیں پیدا ہوئے نا، نہیں سمجھائی تو اگر جبریل پھونک مارے تو بی بی مریم حملہ ہو جاتی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جان، ایک ہمارا پھونک مارے تو دنیا فیض نہیں مل سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوا تھا کہ حق خطیب کے بندے کمپاؤنڈ کے اندر اور باہر سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے۔ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہو سکتی ہے، تو لہذا آپ نے بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے۔ میرا تیسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے غزوہ بدر والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنا ہے کہ نفل نماز کے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، نکلتے وقت آیت الکرسی، 4 کل اور سفر کی ساری دعائیں پڑھنی ہیں، خصوصاً سفر کی یہ دعا لازماً پڑھنی ہے، اور کسی بھی انداز میں آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ میرا چوتھا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے حق خطیب کی طرف سے دی جانے والی کسی بھی چیز کو نہ خود کھانا ہے اور نہ عوام کو کھانے دینا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ میرا 5واں مشورہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے پروگرام کو ری شیڈیول کر دیں اور پہلے آپ اسمبلی سے ایک بل منظور کروائیں کہ ایسی ساری ایکٹیویٹیز اور سارے کرتب اور شعبہ بازیاں جو اسلام اور اسلامک ویلیوز سے ہٹ کر ہوں، انہیں اسلام اور ختم نبوت کے نام پر دائرہ عمل میں لانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے کاموں میں ملوث کسی بھی شخص کو عوام کے جذبات اور ان کے ایمان سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس طرح کی اسمبلی تیار کریں اور اسمبلی سے بل منظور کروائیں، تو اس صورت میں مضبوط اداروں کے مضبوط ہاتھ آپ کے کندھوں پر ہوں گے، یوں آپ اپنے مشن کو ایزیلی پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے، کیونکہ حق خطیب کسی چھوٹی گلی میں بیٹھا ہوا شعبدہ باز نہیں ہے، بلکہ 25 سال میں اس نے اچھی خاصی زمین پر اچھی خاصی عوام کا سلسلہ بنا رکھا ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔